کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا کچھ اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا کچھ اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں اسد الدین اویسی کی آواز ہے۔ اب میں جناب حق نذیر صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس جمع غفیر کو خطاب فرمائیں۔ حیدرآباد سے تشریف لائے ہمارے مہمان جناب حق نذیر صاحب۔ کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا کچھ اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا کچھ اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں اسد الدین اویسی کی آواز ہے۔ ڈائس پہ تشریف فرما شہر بھوپال کے مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داران، مجلس اتحاد المسلمین کے مرکزی مبصرین جناب سہیل قادری صاحب، جناب حسینی پاشا صاحب، کارپوریٹرز جناب منظور خان صاحب، سینئر مجلس اتحاد المسلمین کے قائد جناب سرفراز صاحب جو جبل پور مجلس اتحاد المسلمین کے معتمد ہیں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والی عزت مآب ماں اور بہنوں، یہ الیکشن کا موسم ہے اور اس دوران مختلف سیاسی جماعتیں آپ کے سامنے اپنے اپنے امیدواروں کو پیش کرتی ہیں، لیکن آپ حضرات پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں کس کے حق میں ووٹ استعمال کرنا ہے۔ آپ کو سیاسی جماعتوں کی پالیسیوں پر، امیدواروں کے کردار پر غور کرنا پڑے گا اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں کس کے حق میں ووٹ استعمال کرنا ہے۔ آج بھوپال کے جو بلدیہ کے انتخابات ہو رہے ہیں، ان انتخابات میں جہاں کانگریس پارٹی نے اپنے امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیدوار بھی انتخابی میدان میں ہیں اور دیگر جماعتوں کے امیدوار بھی انتخابی میدان میں ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے سیاسی جماعتوں کی پالیسیوں اور اس کے ماضی پر غور کرتے چلیں۔ ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ عرصے تک برسر اقتدار رہنے والی جماعت کانگریس کے دور حکومت پر، اس کے ماضی پر نظر ڈالتے چلیں کہ کانگریس کے دور حکومت میں آزادی کے بعد سے کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک ہزاروں فرقہ وارانہ فسادات ہوئے۔ ان فسادات میں کروڑوں روپے کی جائیدادوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا، لاکھوں معصوم لوگوں کو شہید کیا گیا۔ یہی کانگریس پارٹی کے دور حکومت میں فسادات کا سلسلہ چلتا رہا۔ کبھی احمد آباد فسادات سے جل اٹھا تو کبھی بھاگلپور فسادات سے جل اٹھا، کبھی بامبے کے اندر فرقہ وارانہ فساد ہوا۔ ملک کا کوئی شہر، کوئی ایسا ضلع باقی نہیں رہا جہاں پر فرقہ وارانہ فساد نہ ہوئے ہیں، اور ان فسادات میں ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ اور کانگریس ہی کے دور حکومت میں ہندوستان کی پارلیمنٹ اور ریاستوں کے اندر کئی ایسے قوانین لائے گئے
جس سے ہمارے پرسنل لا میں مداخلت ہوتی ہے۔ کانگریس ہی کے دور حکومت میں ہندوستان کے اندر اردو زبان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہی کانگریس پارٹی کا دور ہے جس کے دور حکومت میں 6 دسمبر 1992 کو ہندوستان کے سیکولرزم کی نشانی بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ یہی کانگریس پارٹی کا دور حکومت تھا کہ بابری مسجد کا تالا کھولا گیا، اور یہی کانگریس پارٹی کا دور حکومت تھا کہ بابری مسجد کے مقام پر شیلا نیاز کروائی گئی۔ کیا آپ حضرات بھول گئے؟ آج کے دور کے اندر بھی اگر کانگریس کی پالیسیوں پر اگر ہم غور کریں تو کانگریس سیکولرزم کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن آج وہ بی جے پی کے جو پالیسیز ہے اس پر جو ہے عمل کر رہی ہے۔ خود مدھیہ پردیش کے اندر آپ حضرات نے دیکھا کہ یہاں کے سابقہ چیف منسٹر کا کیا رویہ ہے۔ وہ کانگریس ہی کے مائنورٹیز کے قائدین کو دور رکھتے ہیں تاکہ دوسرے فرقے کے لوگ ناراض نہ ہو جائیں۔ آج کانگریس کا رویہ خود ان کے قائدین کے ساتھ اس طریقے کا ہے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ فرقہ پرستی جو بی جے پی پھیلا رہی ہے، فرقہ پرستی جو ہندوتوا کا نعرہ دے رہی ہے، کانگریس یہ چاہتی ہے کہ ہندوتوا کے نقش قدم پر ہم بھی آگے بڑھتے رہیں، جس کا نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے چپے چپے میں کانگریس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حضرات، آپ حضرات ذی شعور ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ آزادی کے بعد سے آج تک ہم نے نام نہاد سیکولر پارٹی کانگریس کے دور حکومت میں نہ ہمارے جان و مال کی حفاظت ہوئی، نہ ہماری پرسنل لا کی حفاظت ہوئی، نہ ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت ہوئی۔ آئیے آج کے موجودہ دور کے اندر بھارتیہ جنتا پارٹی جو آپ کی کھلی دشمن ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی کے برسر اقتدار آنے کے بعد آج ہمارے ملک کے کیا حالات ہیں آپ جانتے ہیں۔ ہمارے معصوم نوجوانوں کو لنچنگ کے نام پر جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے ہلاک کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ کہیں گائے کے نام پر ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا، تو کہیں نام پوچھ کر جو ہے ظلم و ستم کیا گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ ہندوستان سے ہماری شناخت کو، ہمارے وجود کو ختم کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر قوانین لائے جا رہے ہیں۔ 3 طلاق کا قانون پارلیمنٹ کے اندر لایا گیا، جو سراسر ہمارے پرسنل لا کے اندر مداخلت ہے۔ سی اے کا قانون لایا گیا، اس سرزمین سے ہماری شناخت اور ہمارے وجود کو ختم کرنے کے لیے سی اے کا قانون لایا گیا۔ اس طریقے سے قانون سازی کے ذریعے بھارتیہ جنتا پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اس سرزمین سے ہماری شناخت کو، ہمارے وجود کو ختم کر کے رکھ دیا جائے۔ حضرات، جب پارلیمنٹ کے اندر سی اے کا قانون لایا گیا تو آپ نے پارلیمنٹ کے نظارے کو ٹیلی ویژن پر دیکھا۔
نیٹ پر دیکھا، اخبارات میں دیکھا کہ جب پارلیمنٹ کے اندر نریندر مودی نے سی اے کا قانون لایا تو پارلیمنٹ کے اندر نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہندوستان کے وہ واحد قائد تھے جنہوں نے پارلیمنٹ کے اندر سی اے کے بل کی کاپی کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ یوں ہی بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر سی اے بل کی کاپی کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ سارے ہندوستان کے سیکولر عوام ہندوستان کے چپے چپے میں سڑکوں پر نکل کر اس بل کے خلاف احتجاج کرنے لگے۔ ایسی کئی مثالیں ہیں۔ آپ پارلیمنٹ کے نظارے کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب پارلیمنٹ جہاں فرقہ پرست طاقتوں کا مجموعہ ہے وہاں پر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب بے باکانہ اور مجاہدانہ انداز میں ہندوستان کے مسلمانوں کے دلت طبقے کی بیکورڈ طبقے کی آواز اٹھا رہے ہیں۔ آج کے ان حالات سے پریشان نوجوانوں، میرے بزرگوں، یہ جو کچھ حالات ہندوستان میں آپ پر گزر رہے ہیں، میں آپ کو بتلاتا چلوں یہ حالات کچھ بھی نہیں ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کا جب دوبارہ احیاء عمل میں آیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے بزرگ بھی جانتے ہیں کہ پولیس ایکشن کے نام پر حیدرآباد دکن کے اندر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا گیا۔ اتنا ظلم و ستم کیا گیا، اتنا ظلم و ستم کیا گیا کہ لوگ ڈر اور خوف کے مارے اپنی شناخت ظاہر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، سر پر ٹوپی پہننے کے لیے گھبرا رہے تھے۔ اس وقت کی حکومت نے، مرکزی حکومت نے پولیس ایکشن پر ایک انکوائری کمیشن قائم کیا۔ اس انکوائری کمیشن نے آگے کیا صاحب آئے کیا صاحب آگے پیچھے محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب دائش پر تشریف لا رہے ہیں۔